اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مصر پر فوج کشی کی اجازت حاصل کی۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانی پر مقرر فرمایا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اسلامی لشکر لے کر مصر کی جانب بڑھے۔ مصر کے بادشاہ کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے موقف عمرو نے 3 شرطیں یعنی اسلام، جزیہ اور جنگ لکھ کر بھیجی۔ تب مصر میں رومی سردار ارطغرل بھی بما اپنی تمام فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ سب سے پہلے ارطغرل اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور سخت مارکے کے بعد شکست کھا کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مقام عین شمس کا محاصرہ کر لیا اور یہاں سے ہی مصر کی فوجیں بھی بھاگ چکی تھی اور اسکندریہ کے محاصرے کے لیے 2 دستے روانہ کیے۔ تینوں جگہ چند روز تک لڑائی کا محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر عین شمس والوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی۔ صلح کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کو واپس دینے سے انکار کیا جن کی بحالیت جنگ سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معاملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مصریوں کے تمام قیدیوں کو واپس کر دو۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر مقام فصلات کی طرف روانہ کیا۔ یہاں ایک زبردست قلعہ تھا جس کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے بے سروکار کے بعد فتح کر لیا تھا۔ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ پر حملہ کیا جو کہ بعد میں ان کے محاصرے میں آ چکا۔ اس شرط پر صلح کی کہ جو شخص اسکندریہ سے جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہنا چاہتا ہے اسے رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی سرداروں اور لشکریوں کو اسکندریہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور اطراف مصر کی طرف قبضہ و دخل و انتظامات قائم کرنے کے لیے تعیناتی کی اور مصر سے فارغ ہو کر طوبہ کی جانب توجہ کیا۔ اصفہان کے چند روزہ قیام کے بعد کرمان کی طرف واپس آئے۔ یہاں اس نے ایک آتش کدہ بنوایا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اہل عرب اب آگے نہیں بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن حوازیوں کے تمام و کمال مسلمانوں کے قبضے میں جا چکے تھے اور ہرمزان کی گرفتار ہو کر مدینہ چلے جانے کی خبر سن کر اس کو طیش آیا اور پھر وہ ایک مرتبہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا اور فوجیں فراہم کرتا ہوا اس طرف داخل ہوا۔ اس نے اطراف و جانب کے امراء کو خطوط لکھے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے غیرتیں دلا کر ان پر آمادہ کیا۔ یہاں یہ 1.5 لاکھ کا لشکر جمع ہو رہا تھا۔ وہاں مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاد عراق میں پیش قدمی کی جانب اجازت مل چکی تھی۔ انہی ایام میں مدینہ کے اندر خبر پہنچی کہ ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر نہاون میں جمع ہو چکا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کو مناسب نہ سمجھا جائے گا۔ اس رائے سے اختلاف کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں کی رائے کو منظور کر کے کوفہ کی افواج کا سپہ سالار اعلیٰ نعمان بن مسران کو مقرر فرمایا۔ کوفہ کے قریب کسی پیشما میں جا کر قیام کرو۔ ان ایام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم کوفہ میں کن کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا عبداللہ بن عتبہ کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عتبہ کو لکھ کر بھیجا کہ کوفہ کی افواج کو نعمان بن مقرر کے ساتھ روانہ کر دو اور فلاں چشمے پر نعمان بن مقرر کے پاس بھیجو۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حذیفہ بن الیمان اور نعیم بن مقران کے ہمراہ افواج کو اس طرف روانہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان کو لکھ کر بھیجا کہ فارس اور اصفہان کی ناکہ بندی کرو تاکہ اہل نہواند کو ایرانی مدد فراہم نہ ہو سکے۔ نعمان بن مقران کے پاس جب فوجیں جمع ہو گئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو اس کا مقرر فرما دیا۔ ادھر سے ایرانی لشکر بھی جس کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی میدان میں آگے۔ جمعرات تک یہ جنگ جاری رہی اور فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جمعے کے روز سے ایرانی پھر شہر اور شہر پناہ کے اندر چلے گئے۔ دروازوں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ انہوں نے اپنے انتظامات کو اس قدر مضبوط کر رکھا تھا کہ دروازوں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ یہ رنگ دیکھ کر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران لشکر کو اپنے خیمے میں طلب فرمایا اور ہر ایک سے لڑائی کے متعلق رائے طلب کی۔ طلحہ بن خالد کی رائے سب سے زیادہ پسند آئی اور اسی کے موقف اسلامی فوج مرتب و مسلح ہو کر 7 میل شہر سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایرانی اسی تھوڑی سی فوج کو حملہ آور دیکھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلے کو نکلے اور ساتھ ہی ان پر حملہ آور ہو گئے اور جب انہوں نے پورے اسلامی لشکر کے اس چھوٹے گروہ کو قتل کر ڈالا اور سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلمانوں کا لشکر ختم ہو چکا ہے، اس کے یکے بعد دیگر مسلمانوں نے ان کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔
این مارکہ قتال کے بعد شدت کے عالم میں نعمان بن مکران زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ ان کے بھائی نعیم بن مکران نے فوراً اپنے بھائی کے کپڑے پہن کر علم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لشکر والوں کو آخر دم تک اپنے سپہ سالار کے شہید ہونے کا حال معلوم نہ ہوا۔ ایرانی لشکر جو میدان میں سر قائم تھا وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور یوں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ فتح نہروان کے بعد جب ہمدان فتح ہوا تو چند روز کے بعد ہمدان والوں نے بغاوت اختیار کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایران کے مختلف صوبوں اور مختلف سمتوں کی طرف مختلف سردار کو نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جو لوگ اس بدظمی کا شکار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لشکر کشی کا حکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے آئے دن کی بغاوتوں اور سازشوں سے تنگ آ کر دیا تھا، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی یہی تھی کہ ہم اپنے مقبوضہ علاقوں پر قابض رہیں۔ غرض ایران کی فتح کا سلسلہ یوں شروع ہو چکا۔ اول اصفہان عبداللہ بن عبداللہ کے ہاتھ فتح ہوا اور نعیم بن مکران نے رائے دی۔ آذربائیجان کو بڑے خواں اور زیر مارکہ کے بعد فتح کیا گیا۔ نعیم بن مقرر کے بھائی سوید بن مقرر نے قوامس کو فتح کیا اور یوں پورا علاقہ فتح ہونا شروع ہو گیا۔ سن 17 ہجری کی آخری ایام میں عراق، شام، مصر میں طاعون نمودار ہوا اور سن 18 ہجری کی ابتدا سے اس وبا میں شدت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی سرزمین عرب میں قحط عظیم برپا ہو گیا۔ غلے کی کمی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو مصیبت اور وبا سے دور کرنے کی کافی کوششیں کی۔ کوششوں میں حیرت انگیز سرگرمیاں اور جفا کش کا اظہار فرمایا۔ صبح جات ممالک اسلامیہ کے عالموں کے پاس احکام بھیجے گئے اور اہل مدینہ کے لیے غلہ جمع کیا گیا۔ جہاں تک ممکن ہو سکا دانہ دانہ جمع کیا گیا۔ اس حکم کی تعمیل میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے غلے کے 20 جہاز بھیجے۔ ان جہازوں کے آنے کی خبر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بندرگاہ کی طرف پہنچے جو مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی۔ تشریف لے گئے غلے کو جہازوں سے اتروا کر محفوظ مکان پر رکھوایا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرستیں مرتب کی گئی اور ان کے گھر تک غلہ تقسیم کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا تھا کہ جب تک قحط کی بلا لوگوں پر مسلط ہے ہم گھی اور دودھ کو ہرگز استعمال نہ کریں گے۔ اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے ہمراہ نماز استسقاء ادا کی اور دعا مانگی۔ دعا بھی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور یوں طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ اور یوں فتوحات کے بعد جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئی معمولی فتوحات نہیں سمجھی جا سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 ہجری میں اسلامی سلطنت کے جو صوبے بے مقرر فرمائے تھے ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراساں، آذربائیجان، فارس۔ ان میں سے بعض صوبے ایسے تھے جو 2 صوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ بعض صوبوں کے صدر مقام 2 تھے اور دونوں جگہ الگ الگ صوبیدار بما اپنے کامل عملے کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر صوبے میں ایک عامل، ایک کاتب، ایک منشی اور اس قسم کے کافی افسران اور قاضی وغیرہ موجود ہوتے تھے۔ خلافت فاروقی پر ایک عام تبصرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروقی کا حال بھی بیان کر دینا معلوم ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو تھی رہتا تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ موصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر موصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا کہ وہ 7 آنے روزانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نقاش اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سنتوں کے مقابلے میں اس کی رقم یہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے جو ہوا کے زور پر چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا کر دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب اور مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کروا چکے تو لولو فیروز جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا نکل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے 6 وار کیے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور یوں خود زخمیوں کے صدمے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھوائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے زخمی پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کافی کوششیں کی اور اس نے کئی اشخاص کو زخمی کیا اور کافیوں کو قتل بھی کر دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔
لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر میں لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو فیروز کا نام بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ، علی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 آدمیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا 3 روز تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کر لینا، اگر 3 روز تک وہ نہ آ جائیں تو پھر تم 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کی ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہوں۔ پھر ابو طلحہ انصاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ انتخاب کرنے کی غرض سے ایک جگہ جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو بھی ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک کہ وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالحضرات کو مخاطب کر کے فرمایا جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، مہاجرین کو بھی اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ لوگوں کو معاہدہ اسلام کیا، اس طرح زامیوں کا بھی پورا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کو کما حق المعلوم رکھا جائے، اور جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، اور ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا کو پیش کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر سن کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میری سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی ہے۔ یوں یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا گیا۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔